بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں۔ تاریخ کے اوراق میں ایسے کئی واقعات درج ہیں جو انسان کے ایمان کو ہلا کر رکھ دیتے ہیں، لیکن آج ہم جس عظیم پیغمبر کی کہانی سننے جا رہے ہیں ان کا واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جب زندگی کی تمام راہیں بند ہو جائیں، جب چاروں طرف اندھیرا ہو، تو توبہ اور پکار کیسے تقدیر بدل سکتی ہے۔ یہ کہانی ہے حضرت یونس علیہ السلام کی، جنہیں مچھلی کے پیٹ میں ایک ایسی آزمائش کا سامنا کرنا پڑا جس کی مثال کائنات میں نہیں ملتی۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عراق کے قدیم شہر نینوا کے لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا تھا۔ نینوا ایک بہت بڑا اور خوشحال شہر تھا جہاں 1 لاکھ سے زائد لوگ آباد تھے، لیکن وہ سب اللہ کو بھول کر بت پرستی اور برائیوں میں مبتلا تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے برسوں انہیں حق کی دعوت دی، لیکن قوم نے ان کا مذاق اڑایا اور ایمان لانے سے صاف انکار کر دیا۔ جب قوم کی سرکشی حد سے بڑھ گئی تو حضرت یونس علیہ السلام مایوس ہو گئے اور اللہ کے حتمی حکم کا انتظار کیے بغیر غصے کی حالت میں شہر چھوڑ کر نکل کھڑے ہوئے۔ انہوں نے جاتے جاتے اپنی قوم کو خبردار کر دیا تھا کہ 3 دن کے اندر ان پر اللہ کا عذاب نازل ہونے والا ہے۔ شہر سے نکل کر حضرت یونس علیہ السلام ایک ساحل پر پہنچے اور وہاں ایک مسافروں سے بھری کشتی میں سوار ہو گئے تاکہ سمندر پار کسی دوسرے علاقے میں جا سکیں۔ سفر کے آغاز میں سمندر پرسکون تھا، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ اللہ کی مصلحت کا رخ کسی اور طرف ہے۔ کشتی جیسے ہی گہرے پانی میں پہنچی، اچانک ایک ہولناک طوفان نے اسے گھیر لیا۔ لہریں اتنی بلند تھیں کہ کشتی کسی بھی وقت ڈوب سکتی تھی۔ کشتی کے ملاحوں کو یقین ہو گیا کہ جہاز پر کوئی ایسا شخص سوار ہے جو اپنے آقا سے بھاگ کر آیا ہے، اور اسی کی نحوست کی وجہ سے یہ طوفان آیا ہے۔ اس دور کے رواج کے مطابق انہوں نے فیصلہ کیا کہ قرآن دازی کی جائے اور جس کا نام نکلے اسے سمندر میں پھینک دیا جائے تاکہ باقی لوگوں کی جان بچ سکے۔ جب پہلی بار قرآن دازی کی گئی تو نام حضرت یونس علیہ السلام کا نکلا۔ کشتی والے جانتے تھے کہ وہ ایک نیک اور صالح انسان ہیں، اس لیے انہوں نے دوبارہ قرہ ڈالا، لیکن دوسری اور تیسری بار بھی نام یونس علیہ السلام ہی کا نکلا۔ حضرت یونس علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے اور وہ اپنے رب کی اجازت کے بغیر بستی سے نکلنے کی آزمائش میں آ چکے ہیں۔ انہوں نے بغیر کسی خوف کے خود کو سمندر کی بے رحم لہروں کے حوالے کر دیا۔ جیسے ہی حضرت یونس علیہ السلام سمندر میں گرے، اللہ کے حکم سے پانی کی گہرائیوں سے ایک بہت بڑی مچھلی آئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس مچھلی کو وحی کی تھی یونس کو نگل لے، لیکن اس کے گوشت کو نقصان نہ پہنچانا اور نہ ہی اس کی ہڈی توڑنا، کیونکہ وہ تیرا رزق نہیں بلکہ اس کا پیٹ تیرے لیے قید خانہ ہے۔ اب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں بند تھے۔ وہاں نہ ہوا تھی نہ روشنی۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام اس وقت 3 اندھیروں میں قید تھے۔ رات کا اندھیرا، سمندر کی گہرائی کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا۔ شروع میں انہوں نے محسوس کیا کہ شاید ان کی موت واقع ہو چکی ہے، لیکن جب انہوں نے اپنے اعضاء کو ہلایا تو انہیں احساس ہوا کہ وہ زندہ ہیں۔ انہوں نے فوراً مچھلی کے پیٹ میں ہی سجدہ کیا اور عرض کیا، اے میرے رب، میں نے تیرے لیے ایسی جگہ مسجد یعنی عبادت گاہ بنائی ہے
جہاں کسی انسان نے آج تک سجدہ نہیں کیا۔ سمندر کی گہرائیوں میں جہاں کوئی انسانی مدد ممکن نہ تھی، حضرت یونس علیہ السلام نے دل کی گہرائیوں سے اپنے رب کو پکارا اور وہ تاریخی دعا مانگی جسے کائنات کی سب سے طاقتور توبہ کہا جاتا ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی قصورواروں میں سے تھا۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 87۔ روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں اللہ کی تسبیح بیان کر رہے تھے تو سمندر کی دوسری مخلوقات اور مچھلیوں نے بھی ان کی تسبیح کی آواز سنی اور وہ سب مل کر اللہ کی پاکی بیان کرنے لگی، یہاں تک کہ فرشتوں نے اللہ سے عرض کیا، اے پروردگار، کسی دور دراز مقام سے ایک جانی پہچانی مگر کمزور آواز آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ میرے بندے یونس کی آواز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ اگر یونس علیہ السلام اس پیٹ میں میری تسبیح بیان نہ کرتے تو وہ قیامت کے دن تک اسی مچھلی کے پیٹ میں قید رہتے، لیکن ان کی سچی توبہ نے عرش کو ہلا دیا اور اللہ نے مچھلی کو حکم دیا کہ وہ انہیں ساحل پر اگل دے۔ مچھلی نے اللہ کے حکم سے حضرت یونس علیہ السلام کو ایک چٹیل اور بے آب و گیا ساحل پر اگل دیا۔ مچھلی کے پیٹ کی تیزابیت اور گرمی کی وجہ سے ان کی جلد انتہائی نازک اور کمزور ہو چکی تھی، جیسے کوئی نیا پیدا ہونے والا بچہ ہو۔ وہ دھوپ اور ہوا کی شدت برداشت کرنے کے قابل نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر رحمت فرمائی اور وہاں فوری طور پر کدو کی ایک بیل یقطین اگا دی۔ اس بیل کے چوڑے پتوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو دھوپ سے بچایا اور اس کی خوشبو نے مکھیوں اور کیڑوں کو ان کے جسم پر بیٹھنے سے روکا۔ وہ اس کا پھل کھاتے اور آہستہ آہستہ اپنی توانائی بحال کرنے لگے۔ دوسری طرف جب حضرت یونس علیہ السلام بستی سے نکلے تھے تو نینوا کے لوگوں نے آسمان پر عذاب کے آثار دیکھ لیے تھے۔ ان کے دل کانپ اٹھے، انہیں احساس ہو گیا کہ یونس علیہ السلام اللہ کے سچے نبی تھے اور جو عذاب انہوں نے بتایا تھا وہ آنے والا ہے۔ شہر کے تمام لوگ، امیر، غریب، مرد، عورتیں اور یہاں تک کہ اپنے جانوروں کو لے کر کھلے میدان میں نکل آئے اور رو رو کر اللہ سے معافی مانگنے لگے۔ انہوں نے کفر اور بت پرستی سے توبہ کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی سچی توبہ قبول فرمائی اور تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا کہ کسی قوم پر عذاب آنے کے آثار ظاہر ہونے کے بعد ان کی توبہ کی وجہ سے عذاب ٹال دیا گیا۔ جب حضرت یونس علیہ السلام مکمل تندرست ہو کر واپس اپنی بستی پہنچے تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ جس قوم نے انہیں پتھر مارے تھے اور جھٹلایا تھا وہ سب اب ایمان لا چکے تھے اور ان کے منتظر تھے۔ 1 لاکھ سے زائد لوگوں نے ان کا استقبال کیا اور ان کی رہنمائی میں زندگی گزارنے لگے۔ دوستوں، حضرت یونس علیہ السلام کا یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ انسان کتنا ہی بے بس کیوں نہ ہو جائے، اگر وہ سچے دل سے اپنے گناہوں کا اعتراف کرے اور اللہ کو پکارے تو اللہ مچھلی کے پیٹ جیسے تاریک قید خانے سے بھی نکالنے پر قادر ہے۔ جب بھی آپ کی زندگی میں کوئی بڑی پریشانی آئے تو آیت کریمہ کا ورد کریں، کیونکہ اللہ نے خود قرآن میں فرمایا ہے کہ اسی طرح ہم ایمان والوں کو نجات دیتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں
اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ایسی مزید ایمان افروز ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اپنے خیالات کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔